چې مونږ په داسې خاورو کې د ژوند خړپوسې کړي دي چرته چې دستور دی چې د ګور مړې هم ننګ کوي مونږ داسې غرونو په لمنو کې لوی شوي یو چرته چې سر حشد شي د غرونو سره جنګ کوي او مونږ لامبو زنده داسې ګرمو دریابونه یو چرته وینا مست شي غورځن کوي میرے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے پرعزم پرجوش اور دلیر نوجوانوں آج کا واقعہ آپ کے سامنے ہے اور آج آپ نے دیکھا کہ شرپسند عناصر ریکٹر کے پلے ہوئے تعصبات سے بھرے ہوئے لوگ انہوں نے جب ہمارے ایک ساتھی پر ظلم کیا تو انہوں نے اس بات کو جان لیا کہ اس یونیورسٹی کے اندر ابھی ظالم کا پنجہ مروڑنے والے لوگ موجود ہیں. آج کے واقعے کی مختصر تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کے علم میں ہے کہ 12 دسمبر کو اس یونیورسٹی کی تاریخ کا وہ سب سے بڑا فساد مچایا گیا کہ جس میں ایک طالب علم کو شہید کیا گیا. وہی افراد آج یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئے اور کس طرح سے داخل ہوئے کہ یہاں پر انہوں نے دوبارہ فساد مچانا تھا, لہذا انہوں نے مختلف تنظیموں کی آڑ لے کر وہی لسانی قوم پرست, وہی نفرتوں سے بھرے ہوئے لوگ, وہی لادینیت کو پھیلانے والے وہ یہاں پر اندر داخل ہوئے اور انہوں نے پیس واک کے نام سے پروگرام رکھا. لیکن وہ ہتھوڑوں سے لیس تھے, وہ ہتھیاروں سے لیس تھے, وہ اسلحے سے لیس تھے. اور اس کے بعد جب وہ یہاں پر آئے اور ہمارے ایک ساتھی یہاں پر ایڈمن میں اپنے کسی کام کے لیے آئے تھے, اس پر انہوں نے حملہ کیا. میرے بھائی اور میرے دوستوں, ہم نے 2019 سے لے کر 12 دسمبر 2019 سے لے کر ہم نے ابھی تک ایک دفعہ بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. اتنا بڑا واقعہ ہوا, ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. ہم نے قانونی کارروائی کی ہے اور یہ انتظامیہ جانتی ہے. ہم نے ان کو پہلے سے آگاہ کر دیا تھا. ہم نے 2 دن پہلے سے ان کو بتا دیا تھا کہ ریکٹر کے خلاف رپورٹ آ چکی ہے اور وہ اب اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے یہاں پر فسادات کھڑی کی جائے. میں نے اداروں کو بھی بتایا, جو ملک کے حساس ادارے ہیں ان کو میں بتا چکا کہ یہاں پر میرے پاس میسیجز موجود ہے کہ یہاں پر ریکٹر دوبارہ سے فساد کھڑا کرنا چاہتا ہے. میں نے ڈی سی صاحب کو کل رات میسیجز کیے ہیں. پوری انتظامیہ اس بات کو جانتی ہے کہ ہم ان کو بار بار اس بات سے آگاہ کر چکے ہیں کہ یہاں پر کچھ عناصر ہے جو یہاں پر فساد کھڑا کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے کان پر جو نہیں رہیں گی. اور یہ پورا واقعات جو ہوتے ہیں یہ یہاں پر ان غنڈوں کا سرغنہ بیٹھا ہوا ہے, وہ ریکٹر معصوم یاسین زئی ہے. انہی کے آرڈر پر, انہی کے سپورٹ پر اور انہی کی پلاننگ پر یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں. تیری گنڈا گردی نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, تیری گنڈا گردی نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, تیری گنڈا گردی نہیں چلے گی. میرے بھائی اور میرے دوستوں, آپ کے علم میں ہے ابھی سینٹ کمیٹی سے رپورٹ آ گئی ہے اور اس رپورٹ کے اندر یہ بات درج ہے کہ وہ ریکٹر اس حد تک 12 دسمبر کے واقعے میں انوالو تھا کہ پورے واقعے اور سانحے کے دوران وہ مرکزی ملزم ایمل خان کے ساتھ مستقل رابطے میں رہا. اور یہ رپورٹ کے اندر موجود ہے, رپورٹ کے اندر لکھا گیا ہے اور اس کی شہادت وہاں پر موجود پرووسٹ نے اس انیکسچرز کے اندر دی ہے کہ ہاں اس نے آخری کال ایمل خان نے جب پکڑا گیا اور اس کو ہم نے واش روم سے نکال کر پولیس کے حوالے کیا تو اس نے آخری کال ریکٹر معصوم یاسین زئی کو میں تم سے پکڑا گیا ہوں, مجھے بچانے کے لیے آؤ. وہی ایمن خان آج دوبارہ یہاں پر موجود تھا. ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی اسٹیٹ کہاں پر ہے, ہم پوچھتے ہیں کہ انتظامیہ کہاں پر ہے. وہ بندہ جو ایک دفعہ ایک بندے کو قتل کر چکا ہے وہ پھر یونیورسٹی کے اندر کیا کر رہا ہے. اس لیے یہ بالکل واضح دلائل ہے, یہ شواہد ہے اس بات کے کہ ایک بار پھر ریکٹر نے اپنے ایما پر, اپنی منصوبہ بندی پر اس پورے واقعے کو, اس کو پلان بھی کیا اور اس کو آرگنائز بھی کیا اور اس نے ان افراد کے ذریعے سے یہ پورا واقعہ انجام دیا. ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ضرورت تھی, آپ کے تو ایگزامز چل رہے ہیں, آج تو آپ کا پیپر تھا, کیا ضرورت تھی کہ طلبہ ویسے ہی نکل کر آئے اور کہے کہ ہم واک کرتے ہیں. یہ ریکٹر کی باقاعدہ منصوبہ بندی تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ اس یونیورسٹی کا دوبارہ نہیں تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ اس یونیورسٹی کا دوبارہ سے وہ یہاں پر ماحول خراب کرنا چاہتے تھے, یہاں پر فساد کریٹ کرنا چاہتے تھے, یہاں پر امن کو برباد کرنا چاہتے تھے, یہاں پر
वाज़ेह तौर पर ऐलान करते हैं कि रेक्टर के हवाले से रिपोर्ट में ये आ चुका है कि वो यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर मुल्क दुश्मन अनासर को मुनज़्ज़म करता है। उसके सामने ये रिपोर्ट के अंदर वाज़ेह आ चुका है कि वो यहाँ पर फसादात करता है। इसलिए इस रेक्टर को, इसलिए इस फसाद की जड़ को इस सीट से फिलफोर उतारा जाए। इसको यूनिवर्सिटी के अगर अमन को बचाना है, यहाँ के तलबा को अगर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है तो रेक्टर को फिलफोर यहाँ से हटाया जाए। आप जानते हैं ये किस किरदार का मालिक है, झूठ भी बोलता है। नेशनल असेंबली की रिपोर्ट आई, करप्शन साबित हुई। आपने रेप का केस देखा, कहा कि ये तो इन दोनों का आपस का मामला है, हम क्या कर सकते हैं, ये इसका किरदार है। और इस तरह से 12 दिसंबर के इस रिपोर्ट के अंदर ये बात भी वाज़ेह हो गई कि यही उन कातिलों का सरगना है, यही इसने पूरे वाक़ये को प्लान किया। इसलिए इस यूनिवर्सिटी के माहौल को अब हम ही बचाएंगे, इस यूनिवर्सिटी के माहौल को हम ही ठीक और सही तरीके से रखेंगे। यहाँ पर जब तक हर तालिब इल्म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता, यहाँ पर जब तक इन गुंडों को निकाला नहीं जाता, यहाँ पर जब तक आज के हमलावर और शरपसंदों को यूनिवर्सिटी से एक्सपेल नहीं किया जाता, ये यूनिवर्सिटी इस तरह से नहीं चल सकती। यहाँ के हर तालिब इल्म के लिए इस तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। यही हमारा ऐलान है और ये लड़ाई, ये जंग, ये जद्दोजहद ये जारी रहेगी, उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक यहाँ पर यूनिवर्सिटी की हर एक तालिब इल्म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं होता। उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक यहाँ से कातिलों को निकाल बाहर नहीं किया जाता। उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक यहाँ पे सबसे बड़े कातिल और सबसे बड़े गुंडे मासूम यासीन ज़ई को यहाँ से निकाल बाहर नहीं किया जाता और उसको सजा नहीं दी जाती।